بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان، جس شخص نے رمضان المبارک کا قیام کیا، ایماناً ایمان کے ساتھ، واحتساباً اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر لہ تو بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ گزشتہ گناہ۔ رمضان میں قیام کرنے سے مراد ہے رمضان کے اندر عبادت کرنا، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا کسی اور انداز میں ہو، اور بالخصوص قیام رمضان جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد رمضان میں تراویح کی جماعت ہے، لیکن قیام چاہے تراویح کی شکل میں ہو یا تہجد کی شکل میں ہو، یہ رمضان کا قیام ہے۔ ساتھ دو قیدیں بھی لگائیں کہ ہو بھی ایمان کے ساتھ، کیونکہ کوئی بھی عمل جو ہے بغیر ایمان کے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ نمبر دو، دوسری شرط لگائی ثواب کی نیت کے ساتھ ہو۔ حالانکہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں، جیسے پیچھے روایت میں عرض کر چکا ہوں، اس میں ثواب کی اگرچہ نیت نہ کریں تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اگر اس خاص ثواب کی نیت کریں جو اس عمل کی فضیلت اور خصوصیت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے تو یہ نور علی نور ہے۔ تو جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تمام گناہ معاف ہونے سے مراد ہیں صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں کی معافی وہ توبہ پر موقوف ہے۔ اگر آدمی توبہ کر لے تو وہ معاف ہوتے ہیں، بغیر توبہ کے نہیں ہوتے۔ ہاں، اللہ اپنی رحمت سے چاہیں تو معاف فرما دیں، وگرنہ پکڑنے پہ آئیں تو اس پر مواخذہ فرمائیں۔ اگلی روایت بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے۔ قال، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، صام یصوم روزہ رکھنا، ایمانا واحتسابا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا رمضان المبارک کے روزوں کے اوپر بھی کامل مغفرت کا وعدہ ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی قیام کی روایت پہلے لے کے آئے، یعنی تراویح کی، حالانکہ تراویح رمضان میں سنت مؤکدہ ہے، جبکہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے، تو پہلے فرض والی روایت کو ذکر کرنا چاہیے تھا، پھر سنت والی۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بھی ترتیب کو پیش نظر رکھا کہ پہلے رمضان کی رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ شرعی طور پر جو رات ہوتی ہے وہ آنے والے دن کی ہوتی، اس لیے ہم تراویح کا قیام پہلے کرتے ہیں اور روزہ اگلے دن رکھتے ہیں۔ تو جیسے تراویح مقدم ہے عمل میں، ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی ترتیب میں بھی اس روایت کو پہلے لائے جس میں تراویح کا بیان ہے، اور اس کو بعد میں لائے جس میں روزوں کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح یہ رمضان کے روزوں کی تمہید ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہیں کہ مساجد قیام اور تراویح کے ساتھ آباد ہو جاتی۔ یہ تمہید ہے اور اصل ہے رمضان کے روزے، اور تمہید مقصود سے مقدم ہوا کرتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمانا ایمان کے ساتھ، واحتسابا اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ بخش دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ۔